محبوب بارگاہ خدا حضرت علی، شاہ جہان صدق و صفا حضرت علی۔ محبوب بارگاہ خدا حضرت علی، شاہ جہان صدق و صفا حضرت علی۔ ولیوں کے بھی امام، اماموں کے بھی امام، ہیں رہبروں کے رہنما حضرت علی۔ ہے شہر علم حضرت آقائے دو جہاں، اور باب اس کے شیر خدا حضرت علی۔ نازل ہوئی ہے آیہ تطہیر شان میں، نازل ہوئی ہے آیہ تطہیر شان میں، نفس رسول ہر دو سرا حضرت علی۔ من کنتو کی سند سے یہ ثابت ہوا بے گماں، ہے نائب رسول خدا حضرت علی۔ کشکول ہاتھ میں لیے حاضر ہے در پہ کیف، اس بے نوا کو کچھ ہوتا حضرت علی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، دن کی نسبت حضرت علی، اور آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک کو ہم ہمیشہ ان کی یہ یاد اس طرح سے مناتے ہیں کہ جو زندگی انہوں نے گزاری، جو عالی الشان زندگی انہوں نے گزاری، اور عالی الشان اس طرح نہیں کہ ہم دنیا کے ایسپیکٹ میں یہ سمجھیں، آپ کی شخصیت کے حوالے سے ذکر بھی کریں گی، بات بھی کریں گی، اور ہمیشہ مجھے ان کا جو کانٹیکسٹ ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، سوچ کا طریقہ ہے، وہ بہت ہی پسند آتا ہے، میری فیوریٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ ذکیہ بطول نجفی صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک؟ اللہ کا شکر۔ اور ایک بہت پیارے سے مہمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے، واصف بلگرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور واصف جو ہیں کچھ دیر بعد ہمیں سلام سنائیں گے، ہے نا؟ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے، تھینک یو، آپ آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہم واصف کی طرف آئیں گے، لیکن سب سے پہلے ذکیہ صاحبہ، آج کے دن کے حوالے سے میں تو جب بات کرنے لگتی ہوں وہی بات کہ مجھے لگتا ہے کہ جو احساس ہمارے اندر ہے اس کو جب ہم لفظوں میں پروتے ہیں تو اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو پاتا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق بھی دی ہے، وہ ہنر بھی دیا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، امام علی علیہ السلام کی ذات کا جو بالخصوص آپ کی شہادت سے ریلیٹڈ جو چیز سب سے زیادہ ہمارے لیے قابل ذکر ہے، اور آج کل جب ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں پاکستان میں بھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے فلسطین ہیں جی، جو ہم اس میں اسرائیل کا کردار شاید ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں وہاں پر کیا ہمارا رول ہونا چاہیے اس حساب سے۔ ایک بہت پیاری روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مکے کی گلیوں میں تھے، تو آپ نے مدینے کی گلیوں میں تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو کھیل نہیں رہا اور اداس بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو بہلایا، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہوا۔ آپ نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا میرا باپ مر گیا اور میری ماں نے شادی کی، اور جو میرا سوتیلا باپ ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا اور مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، تو جب میرے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے تو میں کھیل سے بہلنے والا نہیں ہے میرا دل۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا اس بچے سے اور کہا کیا تم پسند کرو گے محمد تمہارے بابا ہوں؟ اس نے کہا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو آپ نے فرمایا پھر میرے ساتھ میرے ہمراہ رہنا شروع کرو، اور پھر وہ آپ کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ جب رسول خدا کی رحلت ہوئی، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو روایت میں ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھا گریا کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں یتیم ہوا، بچپنے میں میرے بابا نہیں مرے تھے، اب مرے۔ تو امام علی ان کے پاس گئے اور آپ نے سوال کیا اور کہا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تم یہ کہو کہ علی میرے بابا ہیں؟ تو اس نے کہا واللہ میں آج آپ کے اندر چہرہ رسالت کو دیکھ رہا ہوں، اور جب یہ دن آتا ہے 21 رمضان اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر ہوتی ہے، تو روایت میں ہے کہ مکے کے یتیم کہتے تھے آج ہم یتیم ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں یتیمی کا احساس نہیں تھا، کیونکہ کوئی تھا جو ہماری ذمہ داری لیتا تھا۔ اور اس شخص کے بارے میں بھی روایت میں ہے کہ وہ کوفے میں یہ کہتا کہ یتیمی کیا ہے، آج مجھے اس کا احساس ہوا، کہ ایک سایہ سر سے اٹھا۔ جو سب سے بڑی آپ کہنا صفت امام علی کی آپ کی شہادت کے وقت ہوئی، وہ یہ ہے کہ جو یتیم ہیں، جو نادار ہیں، جو مسکین ہیں، جو بے نوا ہیں، ان کو احساس ہوا کہ ہمارے بیچ میں سے کوئی مہربان اور شفیق ہستی گئی ہے۔ اور یہ تو بڑا ان کا
فیمس جملہ ہے جو جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم نے تو جس طرح پڑھا یا یہ، لیکن یہ جملہ ہم اپنے الفاظ میں اگر کہیں تو دل کو بڑا لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جب تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارے والد کون ہیں تو کہہ دینا علی ہیں. وہ جس طرح فلو میں آتا ہے نا وہ تو دل پہ ایسا جا کے لگتا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس وقت اور جن ہستیوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو صرف کال نہیں تھا، وہ تو ان کے عمل میں بھی تھا، ان کے فعل میں بھی تھا. تو یہ تو ظاہر ہے ان کا ایک نقصان اس وقت جو بچوں کو محسوس ہوا کہ ہمارے والد چلے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو واقعہ ہوا 19 رمضان سے، اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں اگر ایک ایک کر کے ہم اس کو ریپیٹ کریں، اس دور کو ریپیٹ کریں، تو کیا ہمارے سیکھنے کے لیے ہے؟ کیا کیا باتیں حضرت علی نے کہیں جو آج میں چاہتی ہوں کہ اگر ینگ بچے بھی ہمیں سن رہے ہیں تو انہیں پتہ چلے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت دفعہ آپ نے بھی سنی ہوگی اور ہم نے بھی حدیث سنی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے. بے شک. تو 19 رمضان کا جو عنوان ہے نا وہ یہ ہے کہ امام علی نے جو اپنے لیے پسند کیا وہ دوسرے کے لیے پسند کیا. جب آپ مسجد کوفہ میں تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو آپ کا قاتل ہے وہ اوندھے منہ سو رہا ہے اور تہجد کا وقت تھا. تو گلدستہ اذان پر جانے سے پہلے آپ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو جگایا اور اس سے کہا اوندھے منہ نہیں سویا کرو، اس طرح شیطان سوتا ہے. اور یہ خدا کی طرف سے نوازش، تہجد کا جو وقت ہے نا سحر کا، بے شک نوازش کا وقت ہے. اس وقت خدا سے سوال کرو، خود کو محروم نہ کرو. ہم جب کہتے ہیں نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو تو ہم کہتے ہیں کھانا پینا، پہننا، ایسی چیزیں. ہم اپنے ایٹریبیوٹس نہیں شیئر کرتے، ہم وہ ایک دوسرے میں منتقل نہیں کرتے. ہم نماز کے لیے دوسرے کو نہیں بلاتے، یا ہم جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ مجھے شاید نقصان پہنچائے یا مجھ سے شاید محبت نہیں کرتا یا اس کے دل میں میرے لیے فائدہ جو مجھے ہو رہا ہے وہ کسی اور کو اس طرح ہو، یہ بھی بڑی یہ چیزیں ہیں نا ہماری فیلنگ ہے، ہیومن فیلنگ. اور آپ اپنے اس دشمن کو جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کس ارادے سے آیا ہے، جس کو آپ نے خود خبر دی ہے، تو آپ اس کے لیے نماز کو پسند کر رہے ہیں، اس کے سونے کے انداز کی اصلاح کر رہے ہیں اور اس کو نماز شب کی دعوت دے رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ میں جب بھی سوچتی ہوں کہ اگر علی علیہ السلام عبد الرحمن ابن ملجم کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی دوسرے کے لیے صرف کھانا پینا اوڑھنا پہننا پسند نہ کروں، جو ایک اچھی سوچ ہے، جو ایک اچھا عمل ہے، جو ایک اچھا فعل ہے، جو میں اپنے لیے پسند، دوسرے کو بھی اس کی دعوت دی جائے. بالکل بالکل. اچھا، اور پھر جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں واقعات کی روانی میں، دیکھیے سبحان اللہ، امیر المؤمنین کی جو شہادت ہے نا اس کے 3 دن 19، 20 اور 21، یہ تینوں دن جو آپ کی سحری ہے آپ نے اپنی بیٹی کے گھر میں کی. یہ بھی بہت پیارا پیغام ہے کہ آپ نے اپنے دن بانٹے ہوئے تھے. ہر دن ایک دوسرے بچے کے پاس آپ جاتے تھے، کسی کے پاس سحر، کسی کے پاس افطار. یہ عدالت ہے نا جو والدین کے لیے سیکھنے کا ہے. ضرور یہ بات بتائیے کہ جب بچے اپنے اپنے گھروں میں بس جاتے ہیں، عرب میں پہلے بھی اور اب بھی یہ کلچر تھا کہ سیگریگیٹڈ فیملیز ہوتی تھی، جوائنٹ ہماری طرح رہنے کا نہیں تھا رواج. تو ایسا نہیں ہے کہ والدین جو ہیں وہ کہیں بس ہمارا فرض ادا ہو گیا اب ہم سے ملنے آیا کرو. امام علی ان کے گھر میں جا رہے، کسی کے گھر سحر ہے، کسی کے گھر افطار ہے. تو اس دن جناب ام کلثوم کی باری تھی جب آپ تشریف لے کر گئے، اور آپ نے دسترخوان پر ایک روایت میں ہے دودھ، ایک روایت میں ہے روٹی، ایک روایت میں ہے نمک رکھا. تو آپ نے جناب ام کلثوم سے سوال کیا تم نے کب دیکھا کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پر ایک سے زیادہ کوئی کھانے کی چیز ہو تو اس میں سے کچھ چیزیں اٹھا لیں. سبحان اللہ. یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں نا، بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم تو اس پر دور دور تک عمل نہیں کر رہے، لیکن سادگی. مطلب یہ جو 3 چیزیں آپ نے بیان کی یہ تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے نا. مطلب ہمارے یہاں صرف ایک دودھ کا گلاس تو نہیں ہوتا یا ایک روٹی نمک تو نہیں، ایسے اس کو اس طرح کنسیڈر نہیں کیا جاتا. مگر وہ اس میں بھی فرما رہے ہیں کہ اس میں سے بھی اٹھا لو. اور آپ نے وہ مختصر سا جو ہے آپ کی سحری اس کو تناول کرنے لگے تو اس کے بعد آپ نے فرمایا تھف ہے اس دنیا پر، افسوس ہے اس دنیا پر کہ جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے. آخری آپ جو اپنی سحری کر رہے ہیں نا، سحری خود اٹسیلف ایک عبادت ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے.
اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا. اور جو آپ حلال اپنا رہے ہیں وہ اتنا مختصر، اتنا تھوڑا کہ جس کو یقینی سی بات ہے ہمارے لیے اس پر عمل کرنا بڑا ہی لیکن ہر عمل میں ذکیہ صاحبہ دیکھیے یہی بات ہے نا کہ حساب دینا پڑے گا. یہ دنیا جو ہے فانی اس طرح ہے، مطلب ہر چیز چلی جانے والی ہے، ہر عمل میں ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز ان کی گٹھی میں ہے کہ بھائی یہ اسی طرح ہے. ہم دنیا کی روشنیوں میں گم ہو جاتے ہیں، پھر چلو خیال آتا ہے، پھر گم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو ہر چیز میں یاد رہتا ہے کہ بھائی اس دنیا کی کتنی اہمیت ہے یا ہونی چاہیے. شاہ کو تو امام ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا جو ایک اور قول ہے، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں واقعات میں سے آپ کا مسجد میں جانا، اپنے قاتل کو جگانا، اور پھر آپ نے اذان دینے سے پہلے جو فجر کوفہ ہے اس کو مخاطب کیا اور گواہی دی کہ اے فجر کوفہ تو گواہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو طلوع ہوئی ہو اور علی کی آنکھیں بند ہوں، اور آج کے بعد سے تجھے ایسا مؤذن میسر نہیں ہوگا، ایسی اذان دینے والا میسر نہیں. آپ نے خود اذان دی. دیکھیے یہ ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں، جتنے بھی صاحبان اختیار ہیں، ان کے لیے ایک میسج ہے نا کہ جو لیڈرشپ پہ ہوتا ہے نا وہی دوسروں کو عبادت کی طرف بھی بلاتا ہے. وہ صرف اپنی اتھارٹی میں ایکٹیو نہیں ہوتا، وہ اذان بھی دیتا ہے، وہ مؤذن بھی ہوتا ہے نا. وہ کسی کو ہائر نہیں کرتا، ڈیوٹیز صرف اسائن نہیں کرتا، بلکہ جو سب سے بہترین نماز سے بہتر عبادت کیا ہے اس کی دعوت بھی دینے والا وہی ہوتا ہے، اور اس کو لیڈ امام بھی اس کا وہی ہوتا ہے جماعت کا. تو آپ نے اذان دی اور پھر جب آپ گلدستہ اذان کی نماز کی طرف تشریف لائے تو آپ نے فرمایا خلو سبیل المؤمن المجاہد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن کے لیے راستہ چھوڑو. یعنی آپ جانتے ہیں کہ میں آخری عبادت کی طرف جا رہا ہوں. اور جو آپ نے نماز انجام دی، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، جب عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر میں بھجی ہوئی تلوار آپ کے سر اطہر پر اس کا وار کیا اور آپ کا فرق شگافتہ ہوا، تو اس وقت آپ کی زبان سے بے اختیار جو جملے نکلے بسم اللہ و باللہ وعلی ملتی رسول اللہ فزت برب الکعبہ، یہ وہ جملے ہیں جو اللہ نے حضرت ابراہیم پر وحی کیے تھے جب اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ مکے کو آباد کرنے کے لیے تشریف لائیے. مکہ بے آب و گیا جگہ تھی، وہاں نہ آبادی تھی نہ کچھ، تو آپ جناب حاجرہ اور اسماعیل کو وہاں چھوڑنے کے لیے آئے تھے. تو بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ میں اب اس سرزمین سے ایک نئی جگہ جا رہا ہوں. البتہ فزت برب الکعبہ، میں کامیابی کے ساتھ، کوئی معصیت، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی نہیں ہے. جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اسی مقصد سے اپنا فریضہ تمام کر کے اپنے مقصود کو حاصل کر رہا ہوں. اور پھر روایت میں ہے کہ جناب حجر بن عدی وہیں پر موجود تھے، آپ کے صحابی میں سے تھے. انہوں نے فوراً ہی عبد الرحمن ابن ملجم کو پہچان بھی لیا تھا اور اس کی نشاندہی بھی کی، اور پھر لوگوں نے اسے پکڑ بھی لیا. اس کے بعد آگے بات بڑھائیں گے. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے اور واصف بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں. سو واصف، بریک کے بعد ہم انشاءاللہ آپ سے سلام بھی سنیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی واصف ہمارے ساتھ ہیں، ذکیہ بطول صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ڈسکشن جاری ہو ساری ہے، ایک بریک پھر ہم حاضر ہوتے ہیں.